آج میرا سوال ہے کہ اسلام میں جھوٹی قسم کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں مرتد کی سزا آخر قتل ہی کیوں ہے؟ اور کون سے نبی تھے جنہوں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا تھا؟ اور کون سا گوشت؟ اونٹ کا گوشت۔ پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ بیسیکلی اسلام میں جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ تو اس میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 77 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض سودا کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاکیزگی دے گا، اور نہ ہی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 77 سے کہ جو لوگ صرف تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، مطلب جھوٹی قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا دردناک عذاب رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب نہ ہی آخرت میں ان کا حصہ ہے، نہ ہی اللہ کلام فرمائے گا، نہ ہی ان کی طرف نگاہ کرے گا، نہ ہی انہیں پاکیزہ کرے گا، اور پھر دردناک عذاب تو ہے ہی ان کے لیے۔ اچھا، سیکنڈ کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ مرتد کس اسلام میں قتل ہی کیوں ہے؟ بیسیکلی زبردست لاجیکل کوشچن ہے، اور اس کا آنسر بھی زبردست ہے کہ اصل میں کفار کی جو سازش ہے نا، اس کو ناکام کرنے کے لیے اسلام نے یہ طریقہ انٹروڈیوس کیا ہے۔ بیسیکلی کچھ کفار ایسے تھے کہ جب کافی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو کافروں نے سازش کی کہ وہ صبح اسلام میں جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھتے تھے، اور شام تک رکتے تھے وہاں پہ، اور پھر ایک پلاننگ کے تحت جب وہ محفل سے آتے تھے واپسی، تو کہتے تھے کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا۔ تو جو کچھ لوگ تو سمجھ سکتے تھے اس چیز کو کہ یہ ان کی ایک سازش ہے، لیکن کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی تھے، سادہ صحابہ کا نام بھی تھے، وہ سمجھ رہے تھے، وہ ان کی ان باتوں میں آ سکتے تھے، تو اسی لیے اس کو روک دیا گیا بالکل کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو پھر وہ واپس نہیں جا سکتا، ان کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے، کیونکہ ان لوگوں نے پھر یہ مذاق بنا لیا تھا کہ صبح اسلام میں جاتے تھے اور پھر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے، اس کو شام میں چھوڑ دیتے تھے اور واپس کافر بن جاتے تھے۔ تو اس لیے پھر یہ سزا انٹروڈیوس کرائی گئی کہ کوئی بھی اگر اسلام میں ہے تو واپس جائے گا تو وہ اس کی سزا قتل ہے۔ بھی تھے جنہوں نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کر لیا تھا، تو اس کا آنسر جو ہے بیسیکلی یعقوب علیہ السلام ہے۔ اس کی اصل میں لاجک یہ ہے، اور آنسر یہ ہے، مطلب میں کوشچن اس لیے یہاں پہ ڈسکس کیا ہوں کہ کچھ لوگ جو تھے وہ تورات کے ماننے والے کہتے تھے کہ جب نبی ایک ہی ہے، یا نبی نے صرف شریعت چینج کی ہے، تو کتاب صرف چینج کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، ان کے احکامات ایک ہی ہیں، تو پھر احکام کیوں بدل رہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہماری شریعت میں اونٹ جو کا گوشت حرام تھا، اور تم لوگ کے اس میں حلال ہے۔ تو اس پہ کہا گیا کہ یہ نہیں، آپ کے اس میں بھی کوئی حرام نہیں تھا، وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی خاطر، یا ایک دفعہ شہد جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو بتاتے خود انہوں نے کیا تھا، بلکہ قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ یہ اپنے اوپر حرام کرو۔ تو اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کر لیا تھا، لیکن ان کے تورات میں ان کو نہیں کہا گیا تھا، یا اپنی امت کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو بیسیکلی یعقوب علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا۔ اچھا، اگر یہ کوشچن اچھا لگا ہو تو اس لیکچر کو لائک کر دیں، کمنٹ میں بتا دیں میں کن ٹاپک پہ چاہتے ہیں ویڈیوز بناؤں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے فرینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، کیونکہ نالج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے۔ اللہ حافظ۔